يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. اور سفر میں قرآن نے روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. لیکن دوسری احادیث سے اور دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اگر مشقت اور تکلیف زیادہ ہو تو روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اجازت دی ہے سفر میں روزہ رکھنے کی، رکھ بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو. رکھنا کب افضل ہے؟ جب زیادہ تکلیف نہ ہو تو رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے. اور اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو چھوڑنا افضل ہے. لیکن اس تکلیف کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے. اب چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو، ہوائی جہاز کا بھی اگر سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. حالانکہ غریب آدمی کے لیے اپنی جھونپڑی میں روزہ رکھنا مشکل اور ہوائی جہاز میں روزہ رکھنا آسان، مگر شریعت اسے کہہ رہی ہے کہ جھونپڑی میں روزہ رکھنا پڑے گا اور جہاز میں روزہ چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی کہ جہاز کا ایئر کنڈیشن سفر ہے اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور جھونپڑی میں گرمی ہے اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بھائی حکمت، پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے. نماز کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. ظہر کی ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اپنے مقام پہ، جہاز میں کتنی پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں بھائی جہاز تو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو وہاں تو پریشانی ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتی. جہاز ایئرپورٹ پہ اتر گیا، آپ یو کے گئے ہوئے ہیں 15 دن کے لیے لندن، 15 دن سے کم کے لیے گئے ہوئے ہیں، 14 دن کے لیے. ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں گئے، آپ کسی کے بنگلے میں آپ نے اسٹے کیا، ایئر کنڈیشن روم ہے، غریب آدمی ہے، اس کو کسی نے وزٹنگ ویزا دے دیا جب گھوم پھر کے آ جا، رمضان میں زکوٰۃ نکالی، چل وے گھوم کے آ جا. اب اس کو تو سفر میں مشقت نہیں ہو رہی بلکہ مزہ آ رہا ہے. ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کبھی ایئر کنڈیشن روم دیکھا ہی نہیں ہے، اور 14 دن کا اسٹے ہے اس کا. 14 دن سے پہلے، 15 دن سے پہلے وہ واپس آ جائے گا. تو وہاں ایئر کنڈیشن روم میں ظہر کی وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ بولے نا بھائی، 2. مسافر ہے تو کتنی پڑھے گا؟ 2. اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اپنے جھونپڑے میں پڑھنا مشکل تھا، وہاں میرے لیے 4 ہیں اور یہاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں قصر کی اجازت دی ہے، مشقت اور تکلیف میں قصر کی اجازت نہیں دی ہے. نماز میں اختصار پیدا کرنا، اس کا تعلق مشقت اور تکلیف سے نہیں ہے، اس کا تعلق سفر سے ہے. سفر میں تکلیف نہ بھی ہو تو بھی 4 کی 2 ہیں، مقام پہ تکلیف ہو تو بھی 2 کی 4 ہیں. مقام پہ اگر تکلیف ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سفر میں تکلیف نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا روزہ رکھنا مشکل ہو تو تم روزہ قضا کر سکتے ہو. نہ 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 نہ، اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس لیے تو وہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابی کو حکم دیا. وہ سفر میں تھے اور سفر بھی جہاد کا سفر تھا. مقام پہ اجازت نہیں ہے آپ کو روزہ چھوڑنے کی.
مقام پہ اجازت نہیں. اب اس حدیث سے اگر آپ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ مقام پہ بھی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یونیورسٹی کے طالب علم کو امتحان دینا ہے, ایکچولی پیپر کی پریپریشن کرنی ہے اس نے, تو وہ معیار کیا ہے کہ کتنی مشقت ہوگی تو چھوڑ سکتے ہیں اور کتنی ہوگی تو نہیں چھوڑ سکتے. ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے یونیورسٹی کے پیپر میں تیاری نہیں ہوتی اس لیے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. دوسرا کہتا ہے رمضان میں مجھ سے گڑھا نہیں کھودا جا سکتا, میں مزدور ہوں اس لیے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تیسرا کہتا ہے رمضان میں مجھ سے بس کا سفر روزہ رکھ کے نہیں ہو سکتا, میرے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں, میں W11 میں نہیں جا سکتا, لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. اب ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کوئی تھرمامیٹر کہ اس میں کس کی بات معتبر ہے, اور کوئی وہ کہیں گے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کرائٹیریا تو ہوگا نا, کوئی مفتی کے پاس کوئی معیار تو ہوگا کہ مفتی کہے کہ اتنا لیول مشقت کا ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اور اس سے کم ہے تو معاف. تو پوچھنے والے کو ہم کیا بتائیں گے کہ کتنی مشقت کتنی پریشانی. اگر آپ کہیں کہ اتنی پریشانی ہو کہ امتحان میں اگر تیاری نہ کر سکا تو فیل ہونے کا خطرہ ہے, تو فیل ہونا یہ اس کی ہیڈیک ہے. مزدور یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے رات کو دہاڑی نہیں ملے گی, اس کا فیل ہونا اتنا بڑا عذر نہیں ہے, میری دہاڑی گئی تو یہ زیادہ بڑا عذر ہے. تو آپ مزدوروں کو بھی اجازت دو گے روزہ چھوڑنے کی. پھر دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں ایئر کنڈیشن, میں بھوک پیاس کا عادی نہیں ہوں, میں W11 میں سفر بھوکا پیاسا ہو کے نہیں کر سکتا, میں آفس کی چھٹیاں کروں گا, مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا, لہذا یہ میرا عذر ہے, میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تیسرا کہے گا کہ میں چونکہ ڈیفنس میں پیدا ہوا ہوں, میں روزہ رکھ کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی سفر نہیں کر سکتا, میرا دل ہی نہیں لگتا آفس میں. یہ سب چیزیں ہیں, لوگ کرتے ہیں یہ باتیں. مجھے ایئر کنڈیشن روم بھی دیا جائے, کرسی پہ لا کے بٹھا بھی دیا جائے, تو جب تک میرے منہ میں گٹکا نہیں ہوتا مجھ سے کام نہیں ہوتا. جب کام نہیں ہوگا تو ملک ترقی میں پیچھے رہ جائے گا, اور ملک ترقی میں پیچھے رہ جائے گا تو ایسے رمضان کا کیا فائدہ. اسلام تو آیا دنیا میں ترقی کے لیے. تو اس لیے یہ جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا کریں جو مدارس میں باقاعدہ صدیوں سے یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور علماء کے خلاف زبان درازی نہ کیا کریں. اس قدر علماء کے خلاف فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ لوگوں کی زبانیں چل رہی ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ علماء کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کا ایمان سلب نہ ہو جائے. اختلاف ڈاکٹروں کی تحقیقات سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے, مگر ایسے بری فحش زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈاکٹروں کے خلاف. سائنسدانوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن اتنی بری زبان سائنسدانوں کے خلاف استعمال نہیں کی جاتی. لیکن جو لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں ان کی زبان بہت خراب ہوتی ہے, اور کمال یہ ہے کہ پھر وہ اخلاق کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں علماء کو. حیرت ہے, آپ غصے کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور بہت غصے میں کر رہے ہوں تو اگلا کہے گا پہلے اپنے آپ کو تو نارمل کرو بھائی. ہے بھائی, ایک صاحب تھے غصے کے بہت خلاف تھے, وہ یہ حقیقی واقعہ ہے, اور اتنے خلاف تھے کہ بہت غصے میں آ جاتے تھے غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ غصے کے خلاف کم از کم بیان تو محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے اتنا غصہ کر رہے ہو. تو وہ جواب میں کہتے تھے غصہ ہے ہی اتنی بری چیز کہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پھر جس کو کسی اور بات پہ غصہ آتا ہے اس کی نظر میں وہ چیز اتنی بری ہوتی ہے, اس لیے اس کو غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں اخلاق سکھانے والے لوگ جب سکھاتے ہیں تو طنزیہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں, طنزیہ لب و لہجہ. تو مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ اخلاق سکھانے والے کے اخلاق تو کم از کم اچھے ہونے چاہیے نا. اور کسی بیان کا دلیل سے جواب نہیں آتا. ابھی جیسے میں نے یہ بیان کیا نا, اب دیکھنا اس پہ کیا تبصرے آئیں گے لوگوں کے. دلیل سے جواب نہیں دیں گے, اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی ماریں گے. میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی نا کہ تراویح, بعض لوگوں نے تراویح کے وجود کا انکار کر دیا.
تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ بھٹو والی مثال کے ضیاء-ال-حق نے کہا اتنے سارے لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے ایک کو مار دو. اب وہ صحیح کیا غلط کیا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کی سوچ یہ تھی. تو میں نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تراویح سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں, اور ساری دنیا کے علماء فقہا صدیوں سے لکھتے آئے ہیں کہ تراویح ہے, تو ساری دنیا کے علماء اور صلحاء کو غلط کہنے کے بجائے جو ایک آدمی ہے اس کو غلط کہہ دو, اس کو اس فہرست سے نکال دو.